اسمبلی میں مجھے موقع نہیں ملتا, وہ بات نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں وہ آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. شہباز شریف آپ کا کیا, آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ. جعلی حکومت, جعلی پارٹی, بتائیں 50 لاکھ گھر کب بنیں گے؟ کہ تحریک انصاف عوام کے ووٹوں کے اوپر انتخاب ان کا نہیں ہو, وہ منتخب نہیں ہوئی, وہ کچھ اور فیکٹر سے جس کی وجہ سے آج وہ وزیر اعظم بنے ہوئے. السلام علیکم, نیوز پوائنٹ with ثنا مرزا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, توقعات بہت, وعدے بہت, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کے عزائم. لیکن کل نمل یونیورسٹی کے کانووکیشن کے موقع پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ آخر مجھے پارلیمنٹ میں کچھ بولنے ہی نہیں دیا جاتا. اس سے پہلے کہ ہم کسی لیجسلیشن, کسی پروڈکٹیو ٹاک کی طرف آئیں, کچھ ملک کے اور عوام کے مفاد کی طرف آئیں, یہ سارے حالات پیدا ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بولنے کا موقع نہیں دیتی. بڑی دلچسپ بات ہے اس لیے بھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جب پچھلے ٹینیور میں نون لیگ کی اپوزیشن کا حصہ رہی تھی تو بڑی سخت اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی تھی. اس مرتبہ کی اپوزیشن شاید ناقدین کی نظر میں اتنی سخت ثابت نہیں ہو رہی, لیکن جو ماحول دونوں طرف سے ہمیں پنپتا ہوا نظر آتا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید نہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ بہت کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر سکے, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اپوزیشن کے موڈ سے نکل سکی ہے. آج ہم پروگرام میں اس پر ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے. پھر یہ کہ جو ماحول پارلیمنٹ کا پچھلے سیشن میں رہا ہے اور اس پر جو تنقید ہوتی رہی ہے, اس کے بعد نعیم الحق صاحب کو بھی ایسی ٹویٹ کرنی پڑی کہ اگر اپوزیشن کے یہ مسائل اور اپوزیشن کا یہ ماحول ختم نہیں ہوا یا کم نہیں ہوا تو شہباز شریف صاحب کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی صورت میں یہ دھمکی بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کو بھی روکا جا سکتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ضرور ہیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے لیے یا اوور آل اپوزیشن کے لیے یہ ایک میسج ضرور ہوگا کہ سوچ سمجھ کر اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پروگرام میں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ انتہائی اہم عہدے پر وزارت خارجہ پر فائز ہیں, وزیر ہیں اس کے, انہوں نے ایک تقریر کے دوران جو کہ وہ عوامی نمائندوں سے کر رہے تھے ایک روز پہلے, انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو قبول نہیں کریں گی اور نہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ ہوگا. بار بار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو الیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے جو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, کیا اسی تابوت میں ایک کیل اور اس قسم کا سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ٹھونکی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ کیا ایسا سٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا چاہیے تھا کہ وہ یہ میسج بھی کنوے کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں وہ یہ دو پارٹیز کے لیے سپیس نہیں کریٹ کرنا چاہتی؟ کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ سپیس کریٹ صرف پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا ہے؟ ایسا بڑا کوسچن مارک انہوں نے کیوں چھوڑا ہے ڈیبیٹ کے لیے؟ ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر اس کے آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج نون لیگ کی طرف سے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پچھلے 5 سال میں نون لیگ یہ کام نہیں کر سکی, کیا وجہ ہے؟ جنوبی پنجاب بے شک پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور کا حصہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ آئینی بل اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکی پی ٹی آئی کچھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے, اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی سانحہ ساہیوال. اتنی جلدی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آج جب جے آئی ٹی کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو وہاں پر موجود تھانے کے اندر انویسٹیگیشن کے لیے جو عینی شاہدین تھے ان کو بلایا گیا اور نتیجہ اس کا وہی آنا تھا کہ جو عینی شاہدین تھے وہ پیش نہیں ہوئے. صرف 2 افراد آئے اور وہ بھی وہ جو چشمدید واقعے کے گواہ نہیں تھے بلکہ واقعہ ہونے کے بعد وہاں پر پہنچے تھے. کیا ایسی صورت میں وہ تمام ثبوت اکٹھے کر سکے گی یہ جے آئی ٹی کی ٹیم؟ اس سوال کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ چند روز پہلے لاہور میں بھی جو ایک بدترین انسیڈنٹ ہوا تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس کے مندرجات کے اوپر ابھی تک پی ٹی آئی کا سٹانس کیا ہے یہ ہم پی ٹی آئی کی جو ریپرزنٹیشن ہے پروگرام میں ان سے بھی بات کریں گے. اس حوالے سے جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود کرنا چاہوں گی, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب. یقیناً نہ صرف سینٹ بلکہ اوور آل جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ماحول ہے اس میں بھی ان سے تھوڑا سا ان کا ٹیک لیں گے. اس سے بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی دوست محمد کھوسا صاحب موجود ہیں. کھوسا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں مجھے نذیر لغاری صاحب جوائن کریں گے, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. میں آغاز کرنا چاہوں گی ولید اقبال صاحب سر آپ سے. سر بڑی حد تک خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بہت کچھ کرنے کی امیدیں تھیں, لیکن خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جاتا تو اپوزیشن سر اس پہ رسپانس یہ دے رہی ہے کہ یہ ماحول تو کریٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کیا گیا ہے, اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی سر پھر پی ٹی آئی؟ میں نہیں جانتا کس ماحول کی وہ بات کر رہے ہیں جی.
اگر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں تو بہت سے موقع اپنا مجھے یاد آتے ہیں جب میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر کے اپنی تقریر کرتے تھے پارلیمنٹ میں، تو عمران خان صاحب اور باقی بھی جو ہماری قیادت وہاں بیٹھی ہوتی تھی، وہ کم از کم ہم نے باہر احتجاج کیے سڑکوں پہ اور جو بھی کچھ کیا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو ایسی کوئی آپ کو واقعہ 2013 اور 2018 کے درمیان میں یہ نہیں کہ اس کا ڈیکورم جو ہے اس کو ایک آدھی کو لڑائی ہوئی تھی کسی موقع پر، لیکن یہ نہیں تھا کہ جب بھی قائد ایوان تقریر کر رہے ہوں تو اپوزیشن وہاں ہلڑ بازی کر رہی ہو، ایسا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران میں ایک تو بالکل شروع تھا جب 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب زخمی ہوئے اور خالی 1-2 مہینے کے بعد جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہ آئے، تو ان کو بھی بڑے تحمل سے جو ہے سرکاری بینچز تھے انہوں نے سنا، تو یہ کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ہم نے، ٹھیک ہے ہم اس کے اندر نہیں گئے، ہم نے باہر احتجاج کیا کیونکہ ہماری تحفظات تھے اس پارلیمنٹ کے بارے میں، لیکن جب وہاں فلور پہ ہم موجود رہے ہم نے ڈیکورم کو اس طرح سے نہیں کیا مجروح جس طرح سے عمران خان صاحب نے نشاندہی وزیر اعظم نے کل کی ہے۔ اور کون سا ماحول ہے جو ہم نے اس وقت کریٹ کیا ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر تعجب ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، اس پہ ہم نے اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کیا اور روایت کو برقرار رکھا۔ اس شرط ہماری بھی انہوں نے منظور کی، وہ یہ کہ وزیلی کمیٹی جو ہوگی وہ ان معاملات کو وہ دیکھ سکے گی جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئے، اور اس کو نہیں دیکھ سکیں گے چیئرمین اور کمیٹی اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ قانون سازی کے حوالے سے بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا جو آپس میں ہوا جو ایلوکیشن تھی، اس کے اندر بھی اپوزیشن کے جو مطالبے تھے ان کو کافی حد تک اکاموڈیٹ کیا۔ تو ہم نے تو بڑا ایک طرح سے مفاہمتی ماحول پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، مجھے بڑا تعجب لگتا ہے ولید اقبال صاحب سے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول کوآپریٹو ہے، اپوزیشن کی طرف ہم کچھ ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے، بالکل ٹھیک، لیکن اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں سر، نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ نذیر صاحب کے جو لیڈرز قید ہیں ان کے بھی پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں، ہم یہ اعتراض کرتے ہیں۔ سر بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عثمان کاکڑ صاحب، سر آپ ویسے سینٹ کا حصہ ہیں، آپ بتائیں نا، میں نے ساری چیزیں تو گنوائی ہیں آپ کو، سر میں تو گنوائی ہیں نا ساری چیزیں، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میں تو جو ریزرویشن اپوزیشن کی تھی میں نے وہ رکھی ہیں صرف۔ اچھا کاکڑ صاحب، سر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے، یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا شریف صاحب ہوں معذرت کے ساتھ، جب بھی پروڈکشن آرڈر ایون سعد رفیق صاحب کے بھی وہ پارلیمنٹ کے لیے ایشو کروائے گئے، نون لیگ کے دور میں شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، کچھ ایسی جو شخصیات تھیں، بٹ ان اینی کیس آپ کو لگتا ہے کہ جو شروعات اور ماحول کی بات بار بار کی ہے، خان صاحب کی یہ شکایت بجائے کہ ہم پارلیمنٹ میں بحث سے آگے جا ہی نہیں پا رہے کسی پروڈکٹیو کام کی طرف؟ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر ہر پارلیمنٹرین کا ایک اصولی حق ہے، بالکل، چاہے سابقہ حکومت میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا غلط کیا ہے، سابقہ دور میں جس نے بھی یہ نہیں کیا ہے، یا موجودہ دور میں جو کوئی اس پہ قدغن لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پارلیمنٹرین کا ایک حق ہے، چاہے جس نے جو بھی جرم کیا ہو، مگر اس کو جو ہے یہاں پہ آنا چاہیے، ٹھیک، نمبر 1۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر بولنے نہیں دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین جو ہیں وہ بہت تسلی سے، قناعت سے، دلائل سے، اصولوں کی بات کریں وہاں پر پارلیمنٹ میں جو ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، اور یہ اصول ہے کہ حکومت جواب دہ ہیں، اور اپوزیشن کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ حکومت کے غلط کاموں کی تنقید کرے، یہ ہے، برا اصلاح ہونی چاہیے، ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایسے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تنقید بھی نہیں برداشت کرتی، بلکہ وہ باتیں جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے وہ حکومت والے کریں، یہاں تک کہ تضحیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست ہے نا ویسے کہ جب خان صاحب پہلی مرتبہ بھی پارلیمنٹ میں آئے، اس وقت بھی آخری دفعہ جب اسد عمر صاحب نے بھی بجٹ پیش کیا، دونوں مرتبہ ایسا ماحول ہی نہیں تھا کہ کوئی بات ہو پاتی جتنا شور ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ مسئلہ ہے اس وقت یہ موضوع تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، سلیکشن ہوا ہے، لہذا اپوزیشن پارٹیاں تقسیم تھی،
اپوزیشن پارٹی میں بعض پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی، مثال جمعیت علماء، پشتونخوا ملیام پارٹی، پھر NP بھی ایک حد تک، کہ حلف نہیں لینا چاہیے، پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہ تھا بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں حلف لے لیں، اب وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم اپنے ایک مضبوط کردار ادا کر لیں. یہ تھا. تو اس پہ تو ضرور فرسٹ ہفتے میں یا مہینے میں یا اس میں جو ہے یہ تھا. لیکن کیا آپ کے خیال میں نعیم الحق صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے پھر رسپانس میں کہ اگر آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے تو پھر ہم بھی لوگوں کے پروڈکشن آرڈر روکیں گے؟ پچھلی گورنمنٹ سے تو کمپیئر کیا نا انہوں نے ایک طرح سے نعیم الحق صاحب نے. تحریک انصاف کے چیف کی ذمہ داری ہے کہ نہ نعیم الحق صاحب کس طرح باتیں کرنا چاہیے، نہ دوسرے کو کرنا چاہیے، نہ پنجاب میں کسی کو کرنا چاہیے. ایک مختصر وقفہ، اس ڈسکشن کو ہم یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں لغاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. لغاری صاحب، یہ جو ماحول خراب کرنے کی بات ہے، خان صاحب کی جو شکایت ہے، سر پچھلے 5 ماہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جس کے آگے PTI نے گھٹنے ٹیکے اور پھر دے دی شہباز شریف صاحب کو اس کی لیڈرشپ، اس کی چیئرمین شپ. سر آپ کے خیال میں جو خان صاحب نے کل نمل یونیورسٹی کی اسپیچ میں کہا کہ جی مجھے بولنے نہیں دیا جاتا، ہم کسی کام کی طرف نہیں جا سکتے، عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ وہ زبردست وزیر اعلیٰ ہیں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اپوزیشن ہی نہیں چاہتی کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں ایکٹیولی رول پلے کریں اور PTI رول پلے کریں؟ کسی اور کو مجھ سے بنا لیں اور خان صاحب پوچھیں، جو اگر ہاؤس سے باہر کے کسی آدمی سے پوچھنا ہو تو وہ پوچھیں، یا کامن آدمی سے جا کر پوچھیں، ثنا مرزا سے پوچھیں اور 2 اور اینکر بھی بچھا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کون خراب کر رہا ہے. جب آتے ہیں وزیر اطلاعات ایوان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے سارے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور ایوان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کے دیتے ہیں. ایک ایسی حکومت جو مانگے تانگے کے ووٹوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، جس کے ساتھ کاف لیگ اور مینگل صاحب اور 1-2 اور MQM اور 1-2 اور ساتھی جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، GDA کی 2 سیٹیں، 1-2 سیٹیں، 2 سیٹیں، 4 سیٹیں، 5 سیٹیں لے کر یہ حکومت بنی ہوئی ہے. اور وہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے وہ 2/3 میجورٹی لے کر بیٹھے ہیں، جیسے اپوزیشن کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، جیسے ان کو خطرہ ہی نہیں لگتا ہے کسی بات سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ہاؤس چلنا ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کے لیے ضروری ہے. اگر ہاؤس نہیں چل سکا، اگر قانون سازی نہ ہو سکے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت کو ہوگا، PTI کو ہوگا. سر بالکل PTI کو ہوگا، اور PTI نے بطور حکمران جماعت کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. چند لوگوں کی وجہ سے، چند وزراء کی وجہ سے اگر ماحول خراب ہوتا ہے ایوان کا، اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات کی مخالفت کرے. مخالفت برائے مخالفت نہیں بلکہ مخالفت برائے اصلاح کرے. اگر کسی چیز کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کی توہین ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. دنیا بھر کے ایوانوں میں وزیر اعظم کے بارے میں اور وزراء کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، میڈیا بھی بات کرتا ہے اور شدید تنقید بھی کی جاتی ہے، بڑی صفاقانہ تنقید بھی کی جاتی ہے، دنیا بھر کے ایوانوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک غیر منتخب معاون خصوصی وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ جی ہم پروڈکشن آرڈر روک لیں گے. کیا مطلب ہے؟ اس طرح کا کس طرح کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چیز دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کی لغاری صاحب یہ جو اخلاقیات کمیٹی بنی ہے، سر یہ سمجھا سکے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو اس میں زرداری صاحب کے نام بھی ڈالے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کا نام بھی ہے، شہباز شریف صاحب کا نام بھی ہے، تو جو بڑی 3 پارٹیز ہیں ان کے لیڈران کے نام تو ڈلے ہیں، یہ تربیت کر سکیں گے سر پارٹی ممبران کی؟ میرے خیال میں ہوگا. ڈسپلن آنا چاہیے ہماری جمہوریت کے اندر. دیکھیں غیر جمہوری قوتیں جو بھی ہیں اس ملک کے اندر، یعنی ہمارا سیگمنٹ، میڈیا سیگمنٹ غیر جمہوری ہے، غیر منتخب ہے. یہ کہیں ایوان سے نہیں ہو کر آتے ہیں. ہم لوگ اپنی رائے دیتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے کوئی ووٹ نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں سے لاکھوں ووٹ، کروڑوں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کا تو یہ ذمہ داری ہے نا، ان کو یہ اسپیس ملنا چاہیے، ان کو یہ جگہ ملنی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بات کریں. اگر شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان بیٹھ کر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بناتے ہیں، اگر کوئی ایتھکس بناتے ہیں، تو ان کی پارٹیوں کو عمل کرنا ہوگا اور ان کی پارٹی میں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. حکومت کرے آئیڈینٹیفائی، جی یہ پیپلز پارٹی میں یہ الف بے جیم یہ ہیں جناب خراب کرتے ہیں ماحول، یا بتا دیں کہ نون لیگ میں کون لوگ جو ہے ماحول خراب کرتے ہیں. اور اسی طرح سے حکومت خود اپنے گریبان میں دیکھے جی ہمارے لوگ کون ہیں جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایوان کو چلایا جا رہا ہے.
इतने अच्छे स्पीकर जो आए हैं, हमें असद कैसर साहब से इतने शानदार स्पीकर होने की तवक्को कम थी। हम नहीं समझ रहे थे कि ऐसे जबरदस्त स्पीकर आएंगे जो विजडम से काम करेंगे। ये बहुत अच्छा एक लगातार एक चला आ रहा है कि फहमीदा मिर्जा थी, फिर अयाज सादिक है, अब जो है असद कैसर हैं। बतौर स्पीकर इनकी कारकर्दगी किसी तरह से भी पिछले 2 स्पीकर से कम नहीं है। अच्छा, मैं वापस बिल्कुल ठीक लगारी साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैं थोड़ा सा खोसा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। खोसा साहब से सॉरी फॉर कि मैं आपके पास थोड़ा सा देर से आई हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं कि ये कमेटी भी बन गई, सब कुछ हो गया, स्पीकर ने भी इंटरवीन कर लिया, लेकिन जिस तरह खान साहब ने कल गुफ्तगू की, पिछले 5 साल में जिस तरह वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमने तो कभी भी इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया, क्या इस मर्तबा ऑपोजिशन वाकई इस बात पे एग्रीड है कि हमने गवर्नमेंट को किसी एक टॉपिक या इशू के ऊपर बोलने ही नहीं देना? पिछले तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि जो सेशंस हो रहे हैं उसमें मौका ही नहीं मिल पाता कि कोई प्रोडक्टिव किस्म की गुफ्तगू हो, किसी चीज के ऊपर डिस्कशन हो सके। देखें सना, मेरा तमाम जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी राय के लिए बेहद एहतराम है। असल पॉइंट जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। यूसी जो बात लगारी साहब ने की, मैं उसकी एक बड़ी हद तक तायीद करूँगा। अगर गवर्नमेंट बेंचेस के ऊपर असद कैसर साहब जैसा किरदार अदा करने वाले लोग वज़रा बहैसियत बैठे हुए हों तो शायद असेंबली का माहौल जो है वो, पार्लियामेंट का माहौल जो है वो ज़रूर बेहतर रहेगा। जहाँ तक लीडरशिप की बात है तमाम जमातों की, तो आप देख लीजिए, मैं उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तरफ या दीगर मामलात पे अभी बात नहीं करता। बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की गुफ्तगू असेंबली में आप पार्लियामेंट में देख लें, आपके पास हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लें उन्होंने किस शानदार तरीके से हमेशा अपने आप को कंडक्ट किया है। आप जरदारी साहब की गुफ्तगू सुन लें, जिस तरह से उन्होंने हमेशा अपने आप को बेहतरीन अंदाज में कंडक्ट किया है। इवन लास्ट तकरीर का एक हिस्सा शहबाज शरीफ साहब का, मेरा उनके साथ कोई सियासी इल्हाक या कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, एक उनकी तकरीर का हिस्सा जहाँ पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर के हवाले से मैं समझता हूँ गैर इखलाकी बात की थी, उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उनके किरदार, जिस मनसब पे वो बैठे हैं उस मनसब को ऐसी गुफ्तगू सूट नहीं करती। लेकिन उसके अलावा जो उनकी गुफ्तगू थी वो भी पीछे करने वाली गुफ्तगू नहीं थी। लेकिन जब भी इन रिस्पॉन्स टू दी ऑपोजिशन कमेंट्स, जब हुकूमती बेंचेस की तरफ से बात होती है तो वो हमेशा इस तरह की और इस लहजे में बात होती है कि वो असेंबली के माहौल में उलझाव पैदा कर देते हैं और एक कन्फ्रंटेशन का वहाँ पे माहौल बन जाता है। जो पिछली गवर्नमेंट के दौरान हमने पार्लियामेंट के अंदर माहौल देखा, आप ही के कैमरास दिखाते थे, आप ही का मीडिया दिखाता था, तो मैं तो ये समझता हूँ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पिछली दफ़ा इन लोगों ने जिस तरह से, पीटीआई के अरकान असेंबली ने जिस तरह से असेंबली का में अपना एक तर्ज अमल रखा, वो भी रिकॉर्ड की बात है, किसी से छुपाया हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अगर नून लीग का के जो अरकान हैं या अपोजिशन के दीगर अरकान हैं, अगर वो करें, मैं आई डोंट से कि 2 wrongs मेक 1 right। बिल्कुल सही। बट असल बात यह है कि यूसी ये 350 के लगभग जो अरकान असेंबली पार्लियामेंट जो वहाँ पे नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल। और जब वो वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उनको पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे मड स्लिंगिंग करें। और लेकिन इसमें खोसा साहब सर, मुझे कथा कलामी की बहुत माजरत चाहूंगी, ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन जिस तरह लगारी साहब ने पॉइंट आउट किया कि फुलझड़ी छोड़ देते हैं कुछ मिनिस्टर्स हमारे और उसके बाद खुद ब खुद माहौल खराब हो जाता है। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। मैं खोसा साहब सर, मैं वापस आती हूँ, ब्रेक मुझे सर लेने दें। जिस तरह बात की उन्होंने कि बाज़ औक़ात ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ रोज पहले एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद एक डिबेट चल पड़ी है कि आया पीटीआई की गवर्नमेंट खुद आई है, अवाम की सिलेक्शन से आई है, या फिर इसको मुख्तलिफ कुव्वतों ने सेलेक्ट किया। ये खुद कंट्रोवर्सी पीटीआई की तरफ से क्रिएट हुई है। कैसे इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पिछले 5 माह में अपोजिशन बेंचेस की तरफ से एक ही आवाज आती रही कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। चले अपोजिशन के अपनी जगह, लेकिन अगर हुकूमत के अरकान भी इस किस्म की गुफ्तगू करे जो इस हुकूमत के बनने और इसके तख्लीक पाने और इसके इलेक्शन के बाद मुंतखब होने के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो इसके लिए जरूर पीटीआई की लीडरशिप की जवाबदेही होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ मुकामी लोगों से गुफ्तगू की और वो वीडियो क्लिप जो है वायरल भी हुआ, टेलीविजन स्क्रीन पर भी चला, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का भी रिस्पॉन्स आया। लेकिन
کیا گفتگو کی شاہ محمود صاحب نے، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ ملک کے اندر جڑے فیصلہ کن طاقت ہے انہاں دا جڑے میں تاثرات سنتا تو یہ تو دس دیواں انہاں ذہن بنا کے ہے کہ دل دلی کا پا کے ہے، نہ انہاں کو منظور ہے نواز شریف کے، نہ انہاں کو قبول ہے زرداری۔ شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں ان کا ذہن بن چکا ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو آنے دینا ہے نہ زرداری صاحب کو آنے دینا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر شاہ محمود صاحب کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ مختصراً اس پہ مرتضی وہاب صاحب کا کیا ٹیک آیا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگست کے مہینے میں جو عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لقب دیا تھا، اس لقب کی تائید شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کی اپنی اس خطاب میں کی ہے، اور اسی طرح کی بات وزیر خزانہ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کی تھی کہ 2023 میں تحریک انصاف کو الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہے کہ تحریک انصاف عوام کے ووٹوں کے اوپر انتخاب ان کا نہیں ہو، وہ منتخب نہیں ہوئی، وہ کچھ اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج وہ وزیر اعظم بنے ہوئے۔ کچھ اور فیکٹرز ہیں۔ ولید اقبال صاحب اسٹریٹ آپ کی طرف آتی ہوں۔ سر، یہ شاہ محمود صاحب نے کیوں آخر ایسی بات کہی کہ ان مقتدر قوتوں سے میں نے سنا کہ وہ نہیں چاہتی کہ نہ پیپلز پارٹی آئے اور نہ نون لیگ آئے، اور وہ یہ چیز عوامی اجتماع میں آخر کیوں کہہ رہے تھے سر؟ نہیں، اس کا تو جواب شاہ صاحب خود ہی دے سکیں گے، اور مجھے کافی ساری وہ آپ نے جو ابھی چلایا مجھے اس کی آواز ہی نہیں آئی ٹھیک سے۔ اچھا، لیکن ان کا کہنے کا مطلب بالکل کچھ اور ہو سکتا ہے جی، آپ اس کو کچھ اور بنا رہی ہیں یا لوگوں نے اس کو کچھ اور سر میں تو چلے میں کچھ اور نہیں بنا رہی۔ جی 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 آپ کمپلیٹ نہیں نہیں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ جی اگر جمہوریت میں تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، تو جی وہ اصل قوتیں جو ہے وہ تو عوام کا ووٹ ہی ہے جی، تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے دونوں بڑی پارٹیوں۔ سر آپ نے بڑی سادے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا، لیکن ان کا بڑا واضح تھا سر ان کا سٹانس کہ وہ کیا رہے تھے۔ نہیں جی، بڑا سادہ نہیں، یہ سادہ طریقہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ویسے دنیا کے بڑے بڑے جمہوری نظام ہمارے خطے میں ہوں یا ادھر کہیں اور بھی ہوں، انڈیا دیکھ لیں یا بنگلہ دیش میں دیکھ لیں یا انگلستان میں یا امریکا میں، دو ہی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، کانگریس یا بی جے پی ہے، یا وہ شیخ حسینہ ہے اور خالدہ ضیاء ہے، یا ادھر لیبر اور کنزرویٹو ہے انگلستان میں، اس طرح ڈیموکریٹ ریپبلکن۔ تو یہ تیسری قوت کا آنا بڑا ایک یونیک بات ہے، اور یہ ہضم نہیں ہوتی تو پھر یہ باقی جو اسٹیٹس کو ہے ان کو ہضم نہیں ہوتی، تو یہ پھر اس طرح کے کوئی اور بات بھی کریں تو اس کو تشریح اس طرح کی جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس چلیں اور ہم سر دعا گوئیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ان کا مطلب ہو، وہی ان کا مطلب ہو۔ میں بالکل ٹھیک، ولی صاحب کمپلیٹ کر لی سر آپ نے بات؟ جی جی۔ اور یہ نو اسد عمر نے جو کہا ہے کہ جی الیکشن خریدنا نہیں پڑے گا کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو کے پاورز ہیں یہ الیکشن خرید کے آتے ہیں، اور ہم اپنے پاپولر کام سے دکھائیں گے نیکسٹ ٹائم کہ یہ ایسے اقدام لیں گے، معیشت کو مضبوط بنائیں گے، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں گے، تو پھر اس طرح جو لوگ خریدتے ہیں الیکشن وہ والا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ چلیں یہ فیصلہ کن طاقتیں جو ہے آپ کی نظر میں عوام کو کوٹ کر رہے ہیں، کاکڑ صاحب سر ایسا ہی ہے، اسی طرح لینا چاہیے؟ اپوزیشن کی تنقید سر پھر بھیجا ہے کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں، وزیر خارجہ، وزیر خارجہ، جس نے ہماری موقف کی تائید کی اور صحیح بات کی اس نے کہ فیصلہ کن قوتیں جو ہیں وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی، نیشنلسٹ قوتیں، پروگریسو ڈیموکریٹک پارٹیوں کو آگے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ سر وہ کہہ رہے ہیں عوام ہے یہ قوت۔ میں آ رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ فیصلہ کن قوتوں کو ماں سوائے پی ٹی آئی کے اور باپ پارٹی کی اور کسی سے یہ توقع نہیں ہے دوسرے پارٹی سے کہ اس کے ایجنڈے پہ چلیں۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ این ایف سی جو ہیں اس میں صوبوں کے حصہ کم کرنا، مرکز کا زیادہ کرنا، 18ویں تعلیم کو جو ہے وہ رول بیک کرنا، یہاں پر صدارتی طرز حکومت جو ہے یہاں پہ لانا جو ہے، مزید انتظامی لحاظ سے جو ہے صوبے بنانا، جو یہ فیڈریشن ہے، یہ ایسے مذاق تو نہیں ہے، اور کمپلیٹلی خارجہ و داخلہ پالیسی جو ہیں وہ فیصلہ کن قوتوں کے ہاتھ میں دینا، اور کسی پارٹی سے بھی یہ توقع فیصلہ کن قوتوں کو نہیں ہے، یہ ماں سے وہاں ہے پی ٹی آئی کے، اس وجہ سے اس نے ٹھیک کہا ہے، اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں آگے جو ہے پھر خریدنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے تو خرید لیا، پریشر بھی تھا، سب کچھ بھی تھا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو ہے پنجاب کو 2 صوبوں میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے. نون لیگ والے بھی کہتے ہیں, ہم اس کے مخالف ہیں. بالکل سر 2 نہیں, اب نون لیگ 3 صوبے چاہتی ہے سر پنجاب میں, چاہے جو بھی ہوں, جنوبی پنجاب اور باولپور الگ الگ. ہم اس کے مخالف ہیں. نہیں وہ تو ابھی 2 مزید چاہتے ہیں, مزید چاہتے ہیں. ہم اس کے مخالف ہے پشتونخوا ملیون پارٹی جی. ہم کہتے ہیں کہ ایک صوبہ بننا چاہے وہ بھی سرائکی کے نام سے, جنوبی پنجاب کے نام سے. سرائکی ایک کلچر ہے, ایک تاریخ ہے, ایک زبان ہے, ایک قوم ہے, ایک زمین ہے. سر وہ تو ہے نا پی ٹی آئی کے منشور میں وعدہ کر کے آئے تھے. نہیں وہ جنوبی پنجاب کے نام سے بنا رہے ہیں. یہ 25-30 سال پہلے پشتونخوا ملیون پارٹی کے منشور میں ایک صوبہ سرائکی بننا چاہیں. لغاری صاحب, سر پہلے تو یہ شاہ محمود صاحب کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. یہ خود پی ٹی آئی کے گلے میں اٹ سیلف نہیں آئے گا سر سٹیٹمنٹ؟ جی لغاری صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم الفاظ میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. کیا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور ادارے ہیں پارلیمنٹ کے علاوہ, اور وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ سے باہر کے کچھ اور لوگ ہیں, افراد ہیں, گروہ ہیں, ادارہ ہے, محکمہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, کیا چیز ہے, سروسز ہیں. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ الف آئے, بے آئے, جیم نہ آئے, اور فلان آئے, فلان آئے, اس شکل کا نہ آئے, اس شکل کا آئے؟ یہ تو پاکستان کے عوام کے کرنے کا فیصلہ ہے. پاکستان کے عوام کے حق پر ہمیشہ یہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آئی جی آئی بنا دی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی دھاندلی کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے, پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے. اعلانیہ اسد درانی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بنائی تھی آئی ٹی اور ان پیسے دیے تھے. اعلانیہ حمید گل نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ بے نظیر کو اکثریت نہ ملے. تو یہ طریقہ, اور پھر سر اصغر خان کیس کا حال کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا سر, کہ ہمارے پاس یہ یہاں پر کہا جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف سے ثبوت کوئی نہیں ہے. ایفیشنسی سے ایف آئی اے کے کارناموں کی مدح سرائی کی جاتی ہے. ایف آئی اے کی اس نااہلی کی, جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن چوری ہوئے تھے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. اب ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا تو ایف آئی اے نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل رہے ہیں. تو یہ ایف آئی اے کس کام کا ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اب میں عثمان خان کاکڑ صاحب کی طرف, میرا ہمیشہ ان کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کو بہت بڑا سیاسی کارکن سمجھتا ہوں, وزڈم والا, اپنا ایک بہت بڑی سوچ اور فہم والا. انہوں نے کمال کیا ہے ہمیشہ, اور اس بار جو یہ موقف لے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی نے پہلے سے طے کیا تھا کہ سرائکی صوبے کے نام سے ہی ایک صوبہ پنجاب میں بننا چاہیے, تو یہ تو کمٹمنٹ تھی ان کی کہ ایک صوبہ بنائیں گے. نام کا ایشو انہوں نے خود خام خواہ کھڑا کیا ہوا تھا. بھئی آپ اس کا نام جنوبی پنجاب کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ سرائکی صوبہ ہو, اور پھر نون لیگ اس میں اور زیادہ خرابی پیدا کر رہی ہے کہ جناب ایک بہاولپور کے نام سے ہو اور ایک جنوبی پنجاب کے نام سے ہو. یہ غلط ہے. جہاں جہاں سرائکی بولی جاتی ہے وہ پنجاب کے اندر ہے, اور وہ کے پی کے بھی 2 ضلعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک ہے. ان علاقوں میں تقریباً کوئی 22-23 ضلع بنتے ہیں, وہاں پر سرائکی صوبہ بننا چاہیے. اور اس میں ایشو کوئی نہیں ہے, یعنی پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کا استحکام اس سے زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ ایک لولا لنگڑا قسم کا, ایک بیکار قسم کی چیز جو ہے آپ بنا کر کہیں کہ یہ لو یہ جنوبی پنجاب صوبہ سرائکی بھی یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. پی ٹی آئی حکومت کو اپوزیشن نے فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ آپ بنانے کے لیے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل سر. اچھا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. اور پہلا آپ کو موقع مل رہا ہے آئین میں ترمیم کرنے کا, اور آئین میں ایک ترمیم کر کے صوبے کے قیام کا آپ کو موقع مل رہا ہے. اور سر یہ ہمیشہ کا کریڈٹ ہوگا جو پی ٹی آئی کے کھاتے میں جائے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فاٹا ریفارمز کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں جانے تھے, بہت سی چیزیں تھیں جو ان پروگریس رہی. کھوسا صاحب, سر یہ جو جنوبی پنجاب کا ایشو ہے, پہلے میں اس پہ آتی ہوں, فیصلہ کن طاقتوں کے بارے میں بعد میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں. سر کیا اس کے اوپر ابھی نون لیگ کا جو سٹانس آیا اور پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ رہا 2018 کے انتخابات میں کہ ایک الگ سے صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہونا چاہیے, سر کتنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے امپلیمنٹ کرنا؟ آپ کو لگتا ہے آسانی سے ہو سکے گا؟ میں تھوڑا آپ کو پاسٹ میں لے جاؤں. 2010-2011 میں سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر میں نے علیحدہ صوبے کی آواز اٹھائی تھی, جس کے بعد میں مجھے ریپریکاشنز جو ہیں وہ بھگتانے پڑے. کوئی بات نہیں ہے, میں نے اپنے علاقے کے اپنے خطے کے لوگوں کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کی تھی وہاں پہ,
2011 میں ڈیرہ غازی خان میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کے اور کمٹ کیا تھا، تقریباً کوئی 50 سے 70 ہزار کے لگ بھگ لوگ تھے، اس درمیان لوگ تھے جن کے سامنے انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم علیحدہ صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنائیں گے، خواہ اس کا نام جو بھی ہو وہ پھر بعد میں ڈسکس اور ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بہاولپور جا کے انہوں نے دانستہ طور پہ ایک اتنے ہی بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہاولپور صوبہ بھی بنائیں گے، یعنی کہ ایک ہی خطے کے رہنے والے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ ایک دانستہ سازش تھی اس وقت کی۔ آج اگر نون لیگ اس چیز کے اوپر قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کری ہے تو پچھلے 5 سال جو ان کے پاس ایبسولوٹ حکومت تھی اس میں انہوں نے کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ میرا سب سے پہلا اعتراض اس بات پہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشنز کو خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر اس ایشو کے اوپر لڑا کہ ہم اگر حکومت میں آ گئے تو ہم جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنائیں گے۔ ثنا، میں بھی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ زندگی بخشے، آپ بھی یہاں پہ، یہ جتنے پینلسٹ ہیں آپ کے یہ بھی یہاں پہ، ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ علیحدہ صوبہ بنے۔ آپ بہاولپور صوبہ، جنوبی پنجاب صوبہ، سر ان کی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ناموں کو چھوڑ دیں، اپوزیشن اور حکومت دونوں کی، یعنی موجودہ حکمرانوں کی دیکھیں نون لیگ تو پلے کر رہی ہے نا اس کارڈ کو، اپنے 5 سال تو انہوں نے کیا نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت، بالکل یہ جانتے ہیں، نون لیگ والے جانتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس معاملے کے اندر سنسیئر نہیں ہے اور ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یو سی، اگر آپ پنجاب اسمبلی کے اندر عددی تعداد دیکھ لیں اور جنوبی پنجاب کو علیحدہ کر دیں تو وہ جو اوپر والا پنجاب ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ کس طرح سے پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے؟ یا جس قوت کی مخدوم صاحب بات کر رہے تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے، وہ قوت کس طرح سے برداشت کر سکتی ہے ان حالات کے اندر؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، اول تو ان کی ذات کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کیونکہ شاہ محمود صاحب ایک چھوٹا نام نہیں ہے، ایک قداور سیاسی شخصیت ہیں اور ان کو اس طرح کے الفاظ بیان کرتے اچھے نہیں لگتے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ وائس چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف ہیں، اس منصب کو بھی یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سوٹ نہیں کرتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا جو ہے وہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور جو باتیں اپوزیشن بشمول میرے پچھلے 5-6 مہینے سے ہم کہتے آئے ہیں کہ یہ الیکشنز نہیں تھے، یہ سلیکشنز تھیں، اور اس کے بہت سے ثبوت میرے پاس، وہ آپ کے پاس پھر کبھی ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں پیش کروں گا، بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ سو جو ہمارا موقف تھا اس کو آج پاکستان کے وزیر خارجہ، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور علاقے کی ایک بہت معتبر اور معزز شخصیت مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے منہ سے بیان کر دی، تو اس کے اوپر مجھے، عثمان کاکڑ صاحب کو یا لغاری صاحب کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کو اب جس طرح سے کور کریں کہ جی تیسری قوت، ماضی میں تو اسی قوت کو کہا جاتا تھا نا جس کے بارے میں آج مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں، تو آج اسی تیسری قوت کی شکل میں جو حکمران جماعت آئی ہوئی ہے آپ اس کو سمجھ لیں تیسری قوت۔ اچھا، ویسے سر آپ کی گفتگو کو ولید اقبال صاحب انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا مسکرا بھی رہے۔ ولید صاحب، میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں، سر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے، اس کے بعد آپ سے شروع کروں گی۔ نذیر لغاری صاحب پروگرام کے اس حصے تک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نذیر لغاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد جہاں پاکستان تحریک انصاف سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں بیانات کی صورت میں، وہیں کچھ بڑے چیلنجز بھی ہیں، اور ان چیلنجز میں سے ایک سانحہ ساہیوال بھی ہے، اور اس سانحہ ساہیوال کے بعد بھی بہت سے سوال ایسے ہیں، بہت سے فلاز ایسے ہیں جن کے اوپر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں سانحہ ساہیوال، کئی روز گزر گئے، جے آئی ٹی کی ٹیم بھی آج ساہیوال پہنچی، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ جو جے آئی ٹی کی ٹیم تھی جس نے عینی شاہدین سے ملاقات کرنی تھی، وہ اسی تھانے میں چلے گئے جہاں کے سی ٹی ڈی کے افسران جو ہیں اور اہلکار جو ہیں وہ اس واقعے کے حوالے سے لنکڈ کرتے ہیں۔ کیا اتنی اہم بات خود جو جے آئی ٹی کے اراکین تھے ان کو معلوم نہیں تھی؟ وہ کویسچن ہے جو کہ آج سارا دن ڈیبیٹیبل ہوتا رہا۔ ولید اقبال صاحب، سر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ سر، یہ جو آج گئے ہیں جے آئی ٹی کے اراکین، کوئی گواہ ان کے پاس نہیں آیا سوائے 2 لوگوں کے، لوگ خوف کے مارے اس تھانے میں نہیں جا رہے جہاں پر وہ موجود تھے۔ پھر سر اس چیز کو کنکلوژن کی طرف کیسے لے جا سکیں گے سر؟ دیکھیں جی، میں جے آئی ٹی کا تو ترجمان نہیں ہوں جی، اور
JIT کو صوبائی حکومت نے تشکیل ضرور دیا, لیکن ٹیکنیکلی تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں نا سر اس کے اوپر. جی ہاں جی, اس کو بطور ایک جیسے کہتے ہیں خود مختار اور ایک آزاد غیر جانبدار ایک آؤٹ فٹ کے طور پہ تشکیل دیا. اب ان سے کوئی اپنے فرائض کی سر انجامی کے اندر کوئی ایسی سرگرمی میں وہ ہوئے یا اس طرح کی انہوں نے کارروائی کی کہ جس سے لگا یا لوگ خوف زدہ ہوئے اور نہیں آئے, تو ان کو پھر اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے. اور جو سفارشات انہوں نے ابھی پیش کی تھیں, ایک تقریباً جو ابھی ابتدائی جو رپورٹ دی تھی پچھلے ہفتے, بالکل وہ کافی حد تک تو حتمی تھی ہی, کیونکہ انہوں نے بے قصور قرار دیا ان معصوم لوگوں کو جن کی جانیں گئیں اس میں اس افسوسناک واقعے میں. اس کے علاوہ انہوں نے ذمہ داران جو تھے ان میں اعلیٰ افسر بھی تھے, درمیانے لیول کے افسرز بھی تھے, جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ان کی برطرفی کو یا معطلی کو, یا اس کے علاوہ جو 302 کے مقدمے اور وہ سارا سلسلہ جو تھا وہ اس حد تک تو انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب جو ایک حصہ رہ گیا تھا مزید تفتیش کا, وہ یہ تھا کہ کیا جو ایک شخص جس کے بارے میں جو گاڑی چلا رہا تھا ذیشان, کیا وہ جو ہے اس کا تعلق اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے جی کالعدم اداروں سے یا جی وہ اس حصہ انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا. اب وہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز تو ویسے بھی حساس ہی ہوتی ہیں, عین ممکن ہے میں تو صرف اپنی کامنٹ ہی دے رہا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک, میں آپ سے سر ٹیکنیکلی جاننا چاہ رہی ہوں اس جگہ کو ایک محفوظ جو کوتاہی آج ان سے ہوئی ہے ان کو خود مقام سمجھا ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب, سر یہ جو واقعہ ہوا محفوظ مقام سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب, سر دو حوالوں سے آپ کا کامنٹ. ایک تو اس واقعے میں جو غلطیاں ہوئیں اور اس کے بعد جس طریقے سے آج JIT کی ٹیم گئی, کوآپریشن کوئی سامنے نہیں آیا یعنی شاہدین کا. سر دوسرا, اگر آپ کی نظر سے لاہور کا ایک اور واقعہ گزرا ہو جس میں ایک 16 سالہ بچی جو ملازمہ تھی اس کو کچھ روز پہلے تشدد کر کے نالے میں ڈال دیا گیا, آج جب پتہ چلا اس کی ویڈیو سامنے آئی کہ وہ گھریلو جو خواتین تھیں ان کے تشدد سے مری. سر یہ بیک ٹو بیک ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ معاشرتی ہے یا اس میں کیونکہ سزا نہیں مل پاتی اس لیے؟ جی سر. بہت افسوسناک, دونوں واقعات بہت افسوسناک. اس کے ساتھ ایک واقعہ اور ایڈ کر لیں اور وہ میرے شہر ڈیرہ غازی خان کا ہے. جی ضرور سر. جو آج سے کم و بیش 1 ماہ پہلے ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ بینک کے اندر کام کرنے والے ایک نوجوان جو کہ PTI کے ورکر تھے, بڑے یہاں کے سرکردہ ورکر تھے, ان کو سر عام قتل کر دیا گیا. آج تک اس کے اوپر بھی پولیس کوئی خاطر خواہ کارروائی سامنے نہیں لا سکی. جہاں تک رہی بات ساہیوال والے واقعے کی, جتنا افسوس کریں اس واقعے کے اوپر اتنا ہی کم ہے. ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے, اور اس طرح کے واقعات پہ جتنا ہم کر ہی افسوس سکتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. سر کرنا تو حکومت نے ہے جو کچھ کرنا ہے, کرنا تو حکومت نے ہے جو کچھ کرنا ہے. اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے؟ ولید صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور ایسے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں جس کو پاکستان کا بچہ عزت کی نگاہ اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ اپنے پورے انصاف سے یہ بات بتائیں کہ ان معاملات کے, یہ جو دو معاملات جو آپ نے کوٹ کیے, ایک جو میں نے کوٹ کیا, اس کو ان کے ملزمان کو یا جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک کس نے پہنچانا ہے؟ آپ نے, میں نے, ولید صاحب نے یا حکومت نے؟ کمپٹنس کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو حالات میری نظر کے سامنے آئے ہیں, یقین کریں پنجاب گورنمنٹ ہیز فیلڈ میزریبلی, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی کے نقش قدم پہ چلتی جا رہی ہے. میں الٹ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے نقش قدم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے سر آپ نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. کیا یہ بہتر, یہ کیا یہ بات یہ بہتر نہ ہوتا سنا کہ جو افسران جنہوں نے پچھلے 5-7 سال میں اس محکمے کو CTD نے, اس کے بہت سی اچھائیاں بھی ہیں نا, آپ اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پچھلے سالوں میں جس طرح سے یہ محکمہ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف عمل دخل اور اپنا کردار ادا کرتا رہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں, JITs کو چھوڑ دیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, کیا آج تک گورنمنٹ نے وہ سورس ڈسکلوز کیا ہے جس نے یہ انفارمیشن پاس آن کی تھی CTD کو کہ جی یہ گاڑی جو ہے یہ دہشت گردوں کی جا رہی ہے؟ آپ باقی باتیں تو چھوڑ دیں, ذیشان کو چھوڑ دیں, جو فیملی اس میں بیچاری لقمہ اجل بنی, آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ ہے, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو اس محکمے کے سربراہ تھے
ان کو ٹاسک کیا جاتا کہ اگر آپ انوالوڈ نہیں ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو انکور کریں, ان لوگوں کو انکور کریں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جن لوگوں سے یہ سارا واقعہ ہوا. صاحب سر میرے پاس لاسٹ فیو منٹس ہیں. کاکڑ صاحب سر یہ بجائے اس کو ان کو ہٹا کے اور پھر کسی اور کے ذمہ یہ چیز لگا دیں. کچھ کے تبادلے ہوئے, کچھ کو صرف ہٹایا گیا سر, باقی لوگوں کے تو تبادلے کر دیے گئے. کاکڑ صاحب سر ادھر سے ہٹا دیا نا, یہ جو ایک ادھر سے ہٹا دیا نا. بالکل سر, یہ جو ایک واقعہ ہے یہ ایک نہیں, اس سے پہلے پوری سیریز ہے. لوگ سانے ماڈل ٹاؤن تک چلے جاتے ہیں کہ وہ تمام واقعات جو ہوئے ایک کے بعد ایک اسی قسم کی ایگزامپلز دہرائی جاتی ہیں. میڈم ثنا, یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ہوئے ہیں, چاہے پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچ, خیر وہاں پر فاٹا میں تو بہت زیادہ ہوئے ہیں. ابھی آپ خیسور کے لئے وہ ایک آج سوشل میڈیا پہ آئے ہیں کہ وہ ایک پشتون ماں, ایک بیٹی, ایک بہن, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے دفعہ آئے ہوئے ہیں. وہ تو واقعات جو 1 2 3 4 نہیں لکھ سکتے, اس طرح خانے سے لکھتے ہیں کہ اتنے دفعہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ حالت ہے اس ملک میں جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیر اسماعیل خان تھا کہ پشتونخوا وطن کیسا ہے یہ رہے گا ایک تا قیامت. البتہ میں سرائیکی عوام بہت شریف لوگ ہیں, میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو ہیں. بابا ان پارلیمنٹرین کو ووٹ دے رہے ہیں کہ اس کے صوبے پہ جو اس کا اپنا نام بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں سرائیکی جو ہیں. حیران ہوں سرائیکی عوام کو جو ہیں بالکل سرائیکی صوبے کے علاوہ دوسرا نام قبول نہیں کرنا چاہیں اور اپنے پارلیمنٹرین کو مجبور کر دیں کہ وہ ہمیں سرائیکی صوبہ دے دیں. سر آپ کے خیال میں پی ٹی آئی بنا سکے گی سرائیکی صوبہ؟ منشور کا تو حصہ بنا لیا لیکن پریکٹیکلی بنا سکے گی؟ ووٹ کو جو ہیں لوگوں سے آج سے چھیننے کے دے رہے. ہم چاہتے ہیں حقیقی سرائیکی وطن پہ جو ہیں وہ صوبہ سرائیکی بننا چاہے, سرائیکستان ہو, سرائیکی صوبہ ہو, جو کچھ بھی ہو. البتہ یہ سائیوال کا مسئلہ جو ہے اس کا کبھی بھی جو ہے یہ لوگ صحیح طور پہ جو ہے فیصلہ نہیں ہوگا. کوشش کریں ڈیلے کر دے. وہ خاص قاتل نو, خاص مائنڈ سیٹ جس نے فون کیا ہے, جس نے کہا ہے کہ اصل ٹاسک ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف, جہاں بہت بڑے بڑے دعوے وہیں کچھ بڑے چیلنجز بھی ہیں, اور ان چیلنجز کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, ان کو اچیو نہیں کیا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف بہتر گورنمنٹ نہیں ثابت ہو سکے گی پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.